علم کے حجابات میں سے سب سے بڑا حجاب احساس تفاخر بھی ہے۔ ہر وہ بیدار روح جو چراغ راہ اور منزل کا فرق جانتی ہے، وہ ہمہ وقت بتانے وہم و گما کو توڑتے ہوئے منزل در منزل اپنا شوق اور ذوق کا سفر جاری رکھتی ہے۔ جو زندگی میں جھوٹے خداؤں کو نہیں پہچانتا، وہ سچے خدا تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ بت شکن اپنے محبوب کی تلاش میں مادے اور اپنے خواہش کے تمام بت توڑتے ہوئے حقیقت شناس اور خدا شناس ہوئے جاتے ہیں۔ خوف سے آزاد ہوتے ہیں، حزن سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ غمز و ناز کی فوج کشی، یہ دل پر تیری خاص ادا، یہ غمز و ناز کی فوج کشی، یہ دل پر تیری خاص ادا، کیا خوب تیری اس الفت میں، مسکین سے میں سلطان ہوا، حیران ہوا، حیران ہوا۔ اسلامی تصوف کو کبھی مکس نہ کریں ویدانتا کے ساتھ، مسٹسزم کے ساتھ، جسے سریت کا میں معنی دیتا ہوں۔ وہ تو پرانے عمر کے 800 قبل مسیح میں بھی موجود ہے۔ اسلامی تصوف کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ وہی لوگ تھے ہمارے جو دوسری صدی ہجری میں اس نے باقاعدہ فن کی صورت میں ایک صورت اختیار کر اور ایک موضوع بن گیا۔ ورنہ اور ابو الحاجم کوفی نے سب سے پہلے اپنے نام کو صوفی کا لقب دیا، تو یہ صوفی مشہور ہو گئے۔ اس سے پہلے ان کو زاہدین اور صالحین اور عابدین اور ساجدین کہا جاتا تھا، جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ ساجدین، صالحین، زاہدین، عابدین، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ یہ سارے لوگ پہلے ابو الحاشم کوفی سے پہلے صالحین کہلاتے تھے، عابدین کہلاتے تھے، ساجدین کہلاتے تھے، زاہدین کہلاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ڈال لیا تھا۔ نیچرلی وہ الگ سے ایک چیز بن گئے اور لوگ ان کو دیکھتے تھے اور رائٹ کرتے تھے۔ تو کوئی صالحین انہیں کہتا تھا، کوئی ساجدین کہتا تھا، کوئی زاہدین کہتا تھا، کوئی عابدین کہتا تھا۔ ان کی اپروچ ہی ڈفرنٹ ہوگی۔ تو پھر عبد الکریم قریشی قشیری کا رسالہ ہے، سب سے پہلے رسالہ ہے قشیریہ، اس میں اس نے اس کے ابتدائی خد و خال جو ہے وہ وضع کی اور یہ ایک علم کی صورت میں آگے بڑھا اور پھر شروع ہو گیا اور لکھنا شروع ہو گیا اور اس پر کتابیں آ گئی۔ پھر عجم میں آیا تو فارسی میں شروع ہو گیا، ورنہ پہلے تو عربی میں۔ نزہۃ البساطین دیکھ لیں یا کوئی بھی دیکھ لیں، آپ کتابیں پرانی دیکھ لیں تصوف، تو اس میں کہیں بھی ویدانتا کا ذکر نہیں ہے کسی اور چیز۔ تو اسلامی تصوف کو بالکل خالص رکھیے گا۔ اسلامی تصوف شریعت اسلامیہ سے اور نبی اکرم کی دی ہوئی شریعت سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ صرف فرق سوچ کا ہے، یہ ذرا بلند خیالی کا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ کتنی مدت پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا، دنیا پر ایک نظر ڈالی، ارد گرد کے حالات کو دیکھا تو فرمایا
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب صفوة الدنیا وبقي قدرها، دنیا سے صفائی مٹ گئی ہے. یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ذهب صفوة الدنیا، دنیا سے صفائی مٹ گئی ہے. وبقي قدرها، اور میل باقی بچ رہا ہے. آپ یہیں سے تصوف کا لفظ نکالیں نا. جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذهب صفوة الدنیا، دنیا میں سے صفائی ختم ہو رہی ہے، میل بچ رہا ہے. تو صفا کا لفظ جو ہے وہ سب سے، اور یہی علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی استعمال کیا ہے کہ سب سے بہترین معنی تصوف کا صفائے باطنی ہے. بات لمبی ہو جائے گی. دراصل بات یہ ہے کہ 200 سال تک جو لازمی بھی تھا، اسلامی تعلیمات صحابہ کرام اسلامی فقہ کے بارے میں زیادہ دیتے رہے، اور فقہ جو ہے وہ بہت وسیع پھیل گیا، اور فقہ نے شریعت کا ایک نظام بدلا. اور کوئی صوفی ہمارا ایسا نہیں گزرا جس نے پہلے فقہ نہ پڑھی ہو، شریعت نہ پڑھی. اب فقہ بہت زیادہ جب پھیل گیا تو کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے دیکھو جی فقہ کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہمیں ایمانیات کے ارکان ہوتے ہیں، توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکات، ارکان اسلام بیان ہوتے ہیں. پھر نماز کے احکام ہیں، پھر طہارت کے احکام ہیں. کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے. یہی پڑھایا جاتا رہا. فقہ ہی پڑھایا جاتا ہے درس نظامی میں. اس زمانے میں بھی فقہ پڑھایا جاتا تھا، اور تمام لوگ جو تھے وہ فقیہ بننا چاہتے تھے. اب یہ صوفیاء کا گروہ، یہ ایسا پاکیزہ گروہ تھا، وہ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے، ہم 200 سال سے فقہ پڑھ رہے ہیں، یہ باتیں بالکل صحیح ہیں اور یہ لازمی بھی ہیں، لیکن قرآن حکیم میں اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے نا. توکل بھی ہے، توبہ بھی ہے، صبر بھی ہے، استغفار بھی ہے، اپنے گناہوں پر پشیمانی بھی ہے، کاروبار میں دیانت اور عدالت بھی ہے، ہمسائے کے ساتھ سلوک بھی ہے، انسانوں سے رویہ بھی ہے، دنیا کو دیکھنے کا انداز بھی ہے، آخرت کا ایک معاملہ بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی چیز ہے، ہمارا حساب بھی ہونا ہے، اور یہ دنیا عارضی بھی ہے، اس بے ثباتی بھی ہے اس دنیا میں. ان موضوعات پر بھی تو عوام کو آگاہ کرتے رہیں. ہمیں فقہ سے آگاہی ہے. توحید اور رسالت، توحید تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی وحی اترتے ہی توحید مکمل ہو گئی قرآن حکیم کے ساتھ. رسالت میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور کوئی شک ہمیں فرشتے ہوں، آخرت کا ہو معاملہ ہو. ملکی سرکار کی تصوف کے بارے میں جو رائے وہ یہ تھی کہ ایک صحیح معنی میں صوفی جو ہے اس کا مقصود جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات کے پاس صرف اور صرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہنچا جاتا. اس لیے وہ فرماتے تھے یا رب محمد، کہ میں محمد کے رب کو پکارتا ہوں. وہ رب جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب جو جس نے قرآن حکیم نازل کیا،
وہ رب جس نے ہمیں نعمتیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور جناب کی ساری زندگی میں سوائے حسنہ کے مطابق گزری. ہم تو خیر نسبت عالم خاک اب عالم پاک ہم ان کا کام ان کا ایک تجربہ بھی بہت وسیع تھا, دنیا کا تجربہ بھی ان کا بہت وسیع تھا. میں یقین کروں بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمیوں سے بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے. میں نے ان سے کوئی سوال کیا تو اکیلے, میں جب بھی آتا تھا مجھے اکیلے بٹھا تو مجھ سے فرماتے تھے کہ اقبال جان, میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے جب بھی میں بیٹھ, اقبال جان آپ کس وقت آئے ہیں میرے پاس, یہ سوال لے کر. اب تو میری آنکھیں بھی اس کا کام نہیں کرتی, اب تو قوا اور اعضاء میں بھی وہ جو ہے سنتولن باقی نہیں رہا. کہتے کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ میری دکان میں اصلی سودا ہے کیا, جو بھی آیا اپنے کسی نہ کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے آ جاتا ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں, دعا وہ ہے. اور ایک دعا میں نے ان سے سیکھی تھی, اور یہ میں نے بھی پڑھی اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی فرمائی ہے, علامہ فضل علی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علامہ ارحم امت سیدنا محمد, علامہ اہد وصل امت سیدنا محمد, علامہ آف امت سیدنا محمد, علامہ فرج جمیل هموم ان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ دیکھیے یہ کتنی جامع دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے وہ دعا مانگتے. یہ جناب ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت, اور یہ دعا انہوں نے مجھے بھی بتائی, میں نے پڑھی بھی تھی, لیکن میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں سے سب غم دور ہو جائے, بیماروں کو شفا ہو جائے, جو بے ہدایتیں ہیں ان کو ہدایت مل جائے. اور وہ ایک نہایت ہی محبت کرنے والے اور جسے کہتے ہیں نا ہمہ جہد اور ہمہ گیر شخصیت تھے. مجھے تو سچی بات کہوں کہ بہت کمی محسوس, میں بعض اوقات عرفی کے اور عبد القادر بیدل کے اور عراقی کے بڑے مشکل اشعار ان کے پاس لے کر آ جاتے جو میری توجہ تھی, اور ایسی خوبصورت وہ تشریح کر دیا کرتے کہ 2 منٹ میں وہ مجھے بات سمجھ آ جاتی. اکثر اوقات میں رات کو بھی ان کو اسلام آباد کے فیڈرل لاج میں ہوتا تھا, دل پہ غبار آتا تھا, مجھے یاد آتے تھے ممی جی سے, تو میں ان کو تو خیر بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں. تو وہ جی سرکار کا تعلق تو یہ تھا کہ شریعت کو بالکل کبھی ہاتھ سے جان نہیں دینا, کہ شریعت کا دام ہے, اور طریقت جو ہے اس کو دل میں عشق جو ہے, عشق خداوندی اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے یہ آپ کا دل جو ہے ہر وقت یہ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا اس عشق کی دھیمی دھیمی آگ ہر وقت دل میں جلتی ہے. تو وہ یہ اس بات کے کہا سے دست بکار دل بیار, یعنی ہاتھ کام میں مصروف ہو, دل اپنے اللہ کے ساتھ لگا ہوا, دنیا کے کام بھی ہوتے رہے, دین کے کام بھی ہوتے رہے. مقصود و مطلوب مومن جو ہے وہ قرب اللہ ہے, اور وہ قرب اللہ کیسے ہمیں نصیب ہوگا؟ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلے گا. یہی ان کا میسج تھا, یہی ان کا تصور تھا. باقی ادھر ادھر کی بحثیں بھی ہماری ہو جاتی تھی, اس میں بھی وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال بھی بہترین مانتے تھے کہ میرا ربی کو بھی غلط نہیں کہتے تھے. یہ تو خیر بہرحال, لیکن وہ کہتے ہیں ان باتوں سے ان بحثوں سے کیا فائدہ, اس کا تعلق تو آپ کی کیفیت سے ہے, کیونکہ ہر انسان کا مزاج اور کیفیت جدا جدا ہے. اس لیے خدا نے بولا انا عند ظن عبدی بی, میں ہر انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. جتنی بصیرت ہوتی ہے, جتنی عقل ہوتی ہے, خدا نے جو خالق ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے,
جتنا وہ ہمیں جانتا ہے ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی تعلق رکھتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ کبھی ذہن نہیں دے گا کہ میں اپنے تعلق کو یا اپنی روحانی کیفیت کو آپ پر نافذ کروں. آپ کی اپنی روحانی کیفیت ہے. تو یہ ان کی بات مجھے بہت پسند آئی کہ اپنے روحانی تجربات اپنے ہم خیالوں سے شیئر کر سکتے ہو تو کرو. اب جو شخص آپ کا ہم خیال نہیں ہے وہ اس میں تشکیک پیدا کر دے گا. اب بہت لمبی ہو جائے گی, میں اس پر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں. اس پر تو اب نیورو سائنس نے بڑا کام شروع کر دیا, اور وہ ابن عربی نے تو فتوحات مکیہ میں کمال ہی کر دیا. کیونکہ جو صوفیاء ہے انہوں نے توحید کو انسان کے دلوں میں جتنا راسخ کیا ہے, اور اپنے رب کے ساتھ جو تعلق جو انسان ہمارا جوڑا ہے وہ صوفیاء نے اتنا کام کیا ہے. اور خاص کر ہند میں آ کر جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیا ہمارے سلف صالحین, یقین مانی ان کا تو کوئی جواب نہیں. ان کی اخلاص, ان کی نیت, ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل میں اللہ تعالیٰ کی خاطر, کوئی غرض و غایت ہی ان کی اپنی ذاتی نہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے, اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہچاننے کے لیے, اور انسانوں میں محبت, بھائی چارہ اور اخوت اور معاف کرنے کے جذبے کو جس طریقے سے صوفیاء کرام نے پھیلایا ہے شاید کسی نے پھیلایا. بات وہی یاد رکھیے, اسلامی تصور بالکل ایک الگ چیز ہے. جو بھی بات وہ کرتے ہیں سلف صالحین کے جتنے بھی, وہ قرآن اور حدیث سے ہی اس کا جواب دیتے ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی بات. اب دوسرا جو لمبی بات ہو جائے گی, مولوی جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے مرشدی, اب کیا بتاؤں, کیونکہ انسان جو ہے سائیکو فزیکل بینگ ہے. انسان کا ایک پہلو جو ہے وہ جو آپ کا فزیکل ہے جسمانی, ایک ہمارا سائیکولوجیکل جس کو ہم نفسیاتی مسئلہ کہتے ہیں, اور اب تو نیورو سرجن کہنے لگے ہیں کہ ایک ہمارا اسپریچول فیز بھی ہے انسان کا, روحانی مسئلہ بھی ہے جو کہ مینٹل ایکٹیویٹی سے ابو ہے. تو اسپریچولیٹی جو ہے یا روحانیت جو ہے وہ عقل کے دائرہ کار میں نہیں سماتی. یہ باتیں صرف کیفیات اور تجربات کے ذریعے ہی پیش ہوتی ہیں. تو آپ عوارف المعارف پڑھ لیں, آپ دوسرے جتنے بھی صوفیاء کی کتابیں پڑھیں, انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ شریعت جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارا, اور طریقت جو ہے وہ باطن ہے. بھی ہو جائے گی, میں اس پر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں. اس پر تو اب نیورو سائنس نے بڑا کام شروع کر دیا, اور وہ ابن عربی نے تو فتوحات مکیہ میں کمال ہی کر دیا. کیونکہ جو صوفیاء ہے انہوں نے توحید کو انسان کے دلوں میں جتنا راسخ کیا ہے, اور اپنے رب کے ساتھ جو تعلق جو انسان ہمارا جوڑا ہے وہ صوفیاء نے اتنا کام کیا ہے. اور خاص کر ہند میں آ کر جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیا ہمارے سلف صالحین, اب کیا بتاؤں کہ اب جو ہمارے ہاتھ سے باز اڑ گیا ہے ان کی موجودگی میں اپنے آپ کو کتنا آسودہ خیال کرتا. گھر والی تو یقین مانو کہ ان کے پاس پر بیٹھ کر مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی. میں نے ان سے زیادہ جناب مولوی جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ روشن ضمیر اور روشن خیال, عالم دین اور صوفی بزرگ میں نے نہیں اپنی زندگی.
یقین مانیے کہ وہ مکمل طور پر مجھے اکثر بتایا کرتے تھے کہ یکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرنا. یہ حدیث شریف و بیان ملنے کو